عمدۃ الخطباء محبوب العلماء حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ مرکزی مولانا شاعر ہندوستان آبروئے فکر و سخن حضرت علامہ دلکش راجوی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی و دیگر سامعین پردہ نشین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا وہ نکلا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، الحمدللہ سرزمین نورگنج خبرگاؤں میں حضور شمس العرفا آل رسول گلشن فاطمہ کے مقدس پھول سیدی سرکار بابو حضور دامہ ظلہ العالی کی صدارت میں یہ 71واں سالانہ عرس سلامی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ میں صرف ٹریلر کے حیثیت سے چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو آیا ہوں۔ میرے بعد آپ کو ہندوستان کے 2 مشہور و معروف خطبہ کے خطابت سماعت کرنی ہے، اور میرے برادر کبیر حضرت مولانا حافظ و قاری اختر عزیز صاحب قبلہ نے بھی اپنا وقت مجھے دے دیا ہے۔ فہرست بڑی لمبی ہے۔ الحمدللہ اس گاؤں میں بے شمار کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں۔ ان تمام علماء کرام نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ عطا فرمایا ہے۔ بس چند منٹ آپ سماعت کریں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پہ ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، جبین کفر پہ ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ ہمارے رگوں میں بھی حسینی خون رقصاں ہے، جہاں بھی دیکھیں گے کربلا شبیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی دیکھیں گے کربلا شبیر لکھ دیں گے۔ معزز حاضرین، آئیے اس خوبصورت محفل میں ہم کائنات کے سب سے خوبصورت ہستی کی بات کرتے ہیں۔ آئیے اس محبت بھری محفل میں ہم کائنات کے سب سے سچے اور پیارے محبوب کی بات کرتے ہیں، اس آمینہ کے چاند کی بات کرتے ہیں جس کے چاندنی کی بھیک، جس سے چاندنی کی بھیک آسمان کا چاند بھی مانگتا ہے۔ ہم اس آفتاب رسالت کی بات کرتے ہیں جس سے کرنوں کی بھیک آسمان کا سورج بھی مانگتا ہے۔ آئیے اس مقدس شمس الضحیٰ کی بات کریں، اس عرب کے آفتاب کی بات کریں، آمینہ کے اس چاند کی بات کریں جس کی بارگاہ میں فریاد بریلی کا چاند اس انداز میں کر رہا ہے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے،
गमों की धूप में साये जुल्फे दोता करते। आज धूप सिर्फ गमों की नहीं है, जिधर नजर उठाइए सवारी बदल रही है, सवार बदल रहा है, फिजाएं बदल रही है, हवाएं बदल रही है, मौसम बदल रहा है, आदमी बदल रहा है, मकान बदल रहा है, स्टेटस बदल रहा है, बिल्डिंगें बदल रही है, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, पूरी दुनिया की तमाम चीजों में तब्दीली आ रही है। आप 25,000 का जिस एंड्रॉइड मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, यह मोबाइल फोन पहले 1500 रुपए में आता था, लेकिन आप सिर्फ उससे बात करते थे। जमाने ने तरक्की की कि इसमें बदलाव लाया जाए, इतनी तब्दीली आ गई है कि आज 1-1.5 लाख तक का मोबाइल फोन आपके हाथ में थमा दिया गया है। आप इस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नजरों को उठाकर देखें, एक सरसरी जायजा लें दुनिया का। इस पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर चीजों में बदलाव आ रहा है, हर चीज बदल रही है, हर चीजों में तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है, इनकलाब आ रहा है। अगर इस जमीन के ऊपर, इस आसमां के शामियाने के नीचे कोई ऐसी कौम है जो अपने को बदलना नहीं चाहती है, तो उस कौम का नाम उम्मते मुहम्मदिया है, उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। आप कहेंगे मेरा शम्सी ये क्या बातें कर रहे हो, मुसलमान अपने को बदलना नहीं चाहता। मैं कहता हूं बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख ले, हिंदुस्तानी सरकारी अखबार और पेपरों का आप मुताला करें, आपको पता चलेगा 20 साल पहले मुसलमान जिस निचले हिस्से में था, आज 20 साल के बाद भी मुसलमान वहीं पर है। अगर मुसलमानों में बदलाव आया है, तब्दीली आई है, चेंजिंग हुआ है, इनकलाब हुआ है, तो किस तरह का इनकलाब हुआ है? इस तरह का इनकलाब हुआ है कि मुसलमान पहले मुसलमानों की शादियों में उस तरह के फालतू खर्चे नहीं होते थे। आज 50-60 हजार के डीजे में मेरे गांव के, मोहल्ले के, मेरे इलाके के, आज कौम मुस्लिम के तमाम नौजवान एक-एक गानों की झंकार पर अपनी मां बहन बेटियों के सामने नाच रहे हैं। इसमें बदलाव आया है। वरना आप दुनिया की तारीख और हिस्ट्री उठाकर देख ले, हॉस्पिटलों का देखें, स्कूल कॉलेज का देखें, आज कहीं पर भी मुसलमानों में वो तब्दीली नहीं आई जो 1450 साल पहले इनकलाब आमिना के लाल ने लाया था। आप उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने आपके सीने में कलमे का नूर दाखिल किया है, तो आपके ज़हनो फिक्र में ये बात भी मेरे नबी ने अपने तालीम की रोशनी में उतारने की कोशिश की है कि मेरे कलमा पढ़ने वाले, जिस तरह तुम्हारे पैगंबर ने आज इनकलाब पैदा किया है, तो जिंदा कफन होती बच्चियों को हयात की बहार मिल गई है, उसी तरह कल जब वक्त पड़े तो तुम्हें भी इनकलाब बर्पा करना होगा। आज जरूरत है दुनिया में मुसलमानों को इनकलाब बर्पा करने की। किस तरह का इनकलाब? आइए मैं आपको बताता हूं कि इनकलाब किस तरह का बर्पा करना है। आप दुनिया का एक नजर सरसरी जायजा लेते जाइए कि आज दुनिया को मुसलमानों के इनकलाब की जरूरत है। आप नहीं देखते हैं इराक, शाम, लीबिया, मुजफ्फरनगर, गुजरात और इस तरह के दीगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, आपकी बहू और बेटियों के साथ जिस तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं, आपके नौजवानों के साथ जिस तरह के सुलूक किए जा रहे हैं, आप कब तक आंखों पर सफेद रोशनाई फेर के बैठे रहोगे? अपनी आंखों में गुंबदे खजरा का नूर लाने की कोशिश करो। जमीन पर इनकलाब बर्पा करने की जरूरत है और हुजूर ताजुश शरिया फख्रे अजहर के इस शेर को अपनी जिंदगी की फरियाद बनाएं। गुंबदे खजरा की तरफ आप फरियाद करते हुए करवट बदलने की कोशिश करें। नबी की बारगाह में भीख मांगे, या रसूल अल्लाह मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में साये जुल्फे तोता कर दे। इसलिए कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, कौम मुस्लिम के शहर
شہزادوں، وہ نبی تو ایسے نبی ہیں کہ میرے نبی سے پہلے جتنے نبی اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لے آئے، ہر نبی کسی نہ کسی نبی کی روشنی میں تشریف لے کر آئے، کسی نہ کسی نبی کی قیادت میں تشریف لے کر آئے، کسی نہ کسی نبی کی رہنمائی میں تشریف لے کر آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو اسٹاپ کیا۔ زمانے میں چاروں طرف ہر طرح کے ظلم و ستم کا اندھیرا چھایا۔ ایسے بھیانک اندھیرے میں 12 ربیع الاول کو اللہ نے آمینہ کی گود میں مصطفیٰ جیسا چاند عطا فرمایا۔ میرے نبی نے 40 سال کا بہترین اخلاق، پاکیزہ کردار اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کے بعد، صفا پہاڑ کو اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کرنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر وہ انقلاب برپا کیا کہ میرے امام نے اسے اپنے محبت بھرے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تک وہ چمک باقی ہے، آج تک وہ روشنی باقی ہے، صرف ضرورت ہے ہمیں چینجنگ ہونے کی، ہمیں بدلنے کی، ہمیں تبدیل ہونے کی۔ آج ہمارے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ کے تمام پنوں کو پلٹ کر دیکھ لیجئے، کوئی پروفیسر ہوگا جو یہ بات کہے گا، کوئی جو ڈاکٹر ہوگا یہ بات کہے گا، کوئی انجینئر ہوگا جو یہ بات کہے گا، لیکن جب آپ عقل و شعور کے نظریے سے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زمانے میں انقلاب علم و ہنر، فن و کلا کی بنیاد پر نہیں، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، زمانے میں انقلاب مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر پیدا ہوگا، نبی کے عشق کی بنیاد پر انقلاب پیدا ہوگا۔ تاریخ اٹھائے، نبی سے پیار کیسے کرنے ہیں۔ ڈی جے کے جھنکار پہ ناچنے والے نوجوانوں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہاری بہنوں کو آج کس طرح کے ماحول سے جوجھنا پڑتا ہے۔ میری قوم کی ایک بیٹی مسکان کرناٹک میں اپنے حجاب کے لیے شریعت پر آج نہ آنے پائے، اس کے لیے ہزاروں بھیڑیوں کے جھرمٹ میں بھی اللہ اکبر کا صدا بلند کرتی ہے، اور تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم ممبئی کے فلمستان کے ان ننگے ہیرو کے گانوں پر اپنی کمریں ہلاتے ہو، تمہاری بہنیں تالیاں بجاتی ہیں۔ میری قوم کے بیٹوں، میری قوم کے نوجوانوں، تمہارا شعور کب جاگے گا؟ تمہاری فکر کب بیدار ہوگی؟ آج ہر مسلمان کے گھر میں ایک مسکان کی ضرورت ہے۔ جب آج ہمارے گھروں میں مسکان نام کی اور مسکان کردار کی بیٹیاں پیدا ہوں گی تو ان کے کوکھ میں جنم لینے والا بچہ عیاش آوارہ شرابی جواری نہیں، خواجہ غریب نواز کا غلام بن آج ہر گھر میں ضرورت ہے ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل فون تھمانے سے پہلے ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو، باپ اپنی بیٹی کو، ماں اپنی شہزادی کو اتنی تربیت دے دے کہ وہ موبائل فون کا استعمال کر کے پورے گھر کی عزت کو مٹی میں نہ ملائے، بلکہ موبائل فون کا استعمال کر کے وہ زمانے میں ایک اور دوسرا مسکان بننے کی کوشش کرے، تاکہ میری قوم کے نوجوانوں میں بھی انقلاب آ جائے۔ آج ضرورت ہے انقلاب کی، یہ انقلاب مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ کتنی محبت کی جائے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک صحابی رسول ہے جو کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب کام کر کے گھر واپس آتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اے
میری بیوی یہ بتا کہ آج میرے گھر میں سبزی کون سی پکی ہے؟ صحابی رسول کی بیوی، اس گھر میں اس صحابی کا 6 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج ہمیں گانوں میں مزہ آ رہا ہے، شراب کے اڈوں میں مزہ آ رہا ہے، جوئے کے بورڈ پہ مزہ آ رہا ہے، کیرم بورڈ کی گوٹیوں پر انگلی نچانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن دیکھیں 1400 سال پہلے 313 ہو کر بھی پوری دنیا پہ فتح و نصرت کا جھنڈا جس نے گاڑا تھا، اسے مزہ گانے، جوا، ستا، شراب میں نہیں، مصطفیٰ کے عشق میں آیا کرتا ہے، مصطفیٰ کے پیاروں میں آیا کرتا ہے۔ صحابی رسول گھر پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں بیوی گھر میں سبزی کیا پکی ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے میرے شوہر آج گھر میں کدو کی سبزی پکی ہے۔ 6 سال کا بچہ کھڑا تھا، باپ خوش ہو گیا، صحابی رسول مسکرانے لگے، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج میرے گھر میں وہ سبزی پکی ہے جو میرے محبوب کی پسندیدگی ہے، میرے محبوب کی پسندیدہ سبزی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ 6 سال کا بچہ نادانی کی وجہ سے، حدیث پاک کے جملے ہیں، نادانی کی وجہ سے کہہ دیے ابا یہ کدو کی سبزی تو آپ کو پسند ہے مگر مجھے پسند نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، صحابی رسول کا تیور بدل گیا، آپ گھر کے اندر گئے، تلوار ہاتھ میں لیے، بیوی سے کہا کہاں گیا میرا بچہ؟ بیوی سمجھ گئی کہ ان کا تیور بدلا ہے، کیونکہ جب بات مصطفیٰ کی آ جاتی ہے تو مصطفیٰ سے یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اپوزٹ میں آنے والا دشمن ہو یا اپنے کلیجے کا ٹکڑا دیکھا نہیں کرتے۔ یہ آج میرے بیٹے کو زندہ نہیں رکھیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ جا ورنہ تیرا باپ تجھے شہید کر دے گا۔ اللہ اللہ، صحابی رسول نے کہا میرا بچہ کدھر گیا؟ بیوی کہنے لگی کہیں اور چلا گیا ہے۔ صحابی رسول نے ایک جملہ فرمایا میری بیوی بھاگ گیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لو، زندگی بھر مجھے اس کو میرے سامنے کبھی آنے مت کہنا، اس کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تاریخ کے ایک ایک الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ پرورش پاتے پاتے 25 سال کی عمر تک پہنچ گئے، لیکن صحابی رسول نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، جبکہ اس صحابی رسول کا بیٹا کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے نادانی کی وجہ سے کہا کہ مجھے کدو کی سبزی پسند نہیں، اس جملے کے کفارے کے طور پہ میں جب بھی زندگی میں کھانا کھاتا ہوں دوسری سبزی کو ہاتھ بعد میں لگاتا، پہلے مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کدو کھایا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا ہونے کے باوجود صحابی رسول بستر علالت پہ جاتے ہیں، آخری وقت آتا ہے، ملک الموت سامنے ہے، زندگی کی آخری پڑاؤ میں ہے، لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، صحابی رسول اس دار فانی سے جا رہے ہیں۔ بیٹے کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے باپ آخری عمر میں ہے، چند سانسوں کا مہمان ہے، فوراً ایک چٹھی لکھا، کہا ہے میرے ابا جان 25 سال کا کریہ جوان بیٹا ہو چکا ہو، میں نے ایک جملے کے کفارے کے لیے پوری زندگی نبی کی پسندیدہ سبزی کدو کھایا ہے، میں نے سب کے دل سے معافی مانگ لیا ہے، آپ آخری وقت میں مجھے اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ صحابی رسول کا جملہ ہے، اپنے بیٹے کے جملے کے جواب میں غور سے سنیے، اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہم بھی اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا بیٹا آج اگر میں نے تجھے اپنا چہرہ دکھا دیا تو مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤں؟ جبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے نہ شرماؤ، احباب منہ دیکھ کے احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فرض اسلامی، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان خانقاہ سمرقندیہ،
اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو کچھ بھی بول رہا ہوں زبان میری ہل رہی ہے، کرم میرے مرشد برحق سیدی سرکار بابو حضور کا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے. اور الحمدللہ صرف عرص سلامی کے اس اپنے گاؤں کے اسٹیج پر ہی نہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیج میں بھی بابو حضور سیدی سرکار کا سیدی سرکار کی نگاہ کرم بولتا ہے. اللہ کا شکر ہے. آئیے، انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب مصطفیٰ کی محبت سے آئے گا. اس انقلاب کو لانے کی ضرورت ہے. کیسے انقلاب لانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی رفتار بدلنی ہوگی، اپنی گفتار بدلنی ہوگی، اپنے شب و روز بدلنے ہوں گے، اپنے ایام بدلنے ہوں گے. ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اتنا گر چکا ہے. 1929 میں ایک غیر مسلم اسکالر جس کا نام سوامی لکشمن پرساد ہے، انہوں نے میرے نبی کی سیرت طیبہ پر عرب کا چاند نامی 432 صفحات کی ایک کتاب لکھی ہے. آپ اس کتاب کو نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. لکھنے والا رائٹر ایک غیر مسلم پنڈت ہے. میرے نبی کے عشق میں اتنا ڈوب کر لکھا ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم نے لکھا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کسی کلمہ پڑھنے والے نے لکھا ہے، کسی عاشق رسول نے لکھا ہے. کتاب دنیا میں چھپی، دنیا کے لوگ پڑھے. انٹرویو کے لیے لکشمن پرساد کے پاس پہنچے. کہا، لکشمن پرساد جی، آپ نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر 432 صفحات کی عرب کا چاند نامی ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے. جب نبی سے اتنا پیار ہے تو کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تماچا انہوں نے مارا ہے. لکشمن پرساد کا جواب آیا، انٹرویو لینے والوں، جب میں نے کتابوں میں پڑھا، جب میں نے مطالعہ کیا، جب میں نے اسٹڈی کیا، جب میں نے حالات کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پوری دنیا میں آمینہ کے چاند جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ان کی سیرت لاجواب، ان کا کردار لاجواب، ان کا اخلاق لاجواب، ان کی گفتار لاجواب، ان کی رفتار لاجواب. لیکن جب کتابوں کو بند کر کے میں کسی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں اور اذان کے وقت بھی مسلمانوں کو چائے کی ہوٹلوں پر غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں مسلمانوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچتے دیکھتا ہوں، میں مسلمانوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا ظاہر منافقوں والا مسلمان جیسا ہو، میرا باطن اللہ جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. لہذا لکشمن پرساد نام کا ایک پروفیسر، اسکالر صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ ہمارا کردار رکاوٹ بن رہا ہے، ہمارا اخلاق رکاوٹ بن رہا ہے، ہمارا کیریکٹر رکاوٹ بن رہا ہے. جس خواجہ غریب نواز نے ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، ان کا کردار دیکھے. وہ چلتے تھے، چلنا دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. وہ باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں سن کے لوگ اسلام میں آتے تھے. 90 لاکھ غیر مسلموں کو میرے سرکار غریب نواز نے اپنے اخلاق و کردار کے بدولت کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے. آج ضرورت ہے مسلمانوں تمہیں اپنا اخلاق چینج کرنے کی، اپنا کردار چینج کرنے کی. آخری بات نصیحت کے طور پر سمیٹ رہا ہو، ہمارا کردار کیسے بدلے؟ آج سب سے بڑا اور سب سے برا جو معاشرے میں خطرناک قسم کی برائی جنم لے رہی ہے وہ یہ ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 662، پبلشر رضا فاؤنڈیشن لاہور. اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جس گھر میں کوئی میت ہو جائے اس گھر میں اس دن یا 3 دن تک اس گھر والوں کی طرف سے ہو یا اس کے آزو بازو والوں کی طرف سے ہو دعوت کے طور پر کھانا پکانا کھلانا یہ سب ناجائز ہے اور بدعت قبیحہ ہے. اور آج بڑے شوق سے ہم یہ برائی اتنا انجام دے رہے ہیں کہ ادھر ماں آخری ہچکیاں لیتی ہے، ان کے منہ میں گھونٹ پانی ڈالنے کے بجائے ہم بیل اور گائے کی قیمت منڈیوں میں لگانے کے لیے آدمیوں کو بھیجتے
ہیں کہ بڈھی مرنے والی ہے، بیل کی قیمت پتا کر کے آؤ، ان کا جنازہ تیار کرنے سے پہلے ہم اپنے کھلیان میں ایک شادی ہال کی طرح شامیانہ لٹکاتے ہیں۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں میت اٹھے گی یا کسی کی بارات اٹھے گی۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، کسی کے غم اور دکھ کے ساتھ اس طرح کا خلوار نہ کرو۔ میری قوم کے ان لوگوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے جن لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے۔ تم اپنے ماں کے مرنے پر 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے گوشت اور چاول بڑے شوق سے کھلا دو گے۔ جب کسی محلے میں کسی غریب کی ماں مرے گی اور اس کی حیثیت نہیں ہوگی ایک مرغی ذبح کر کے کھلانے کی، تو یہ بتا اس غریب کے دل پہ کیا دکھے گا، اس مرنے والے ماں کے کلیجے پہ کیا بیتے گا۔ میری قوم کے امیروں، تمہیں نام کمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ماں کے مرنے کے دین پر نہیں، تمہاری قوم کی ان بیٹیوں کی جان بچاؤ جو جہیز نہ دے پانے کی وجہ سے آتما ہتیا کر کے مر رہی ہے، پھانسیوں پر لٹک رہی ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہیں دولت لٹا کر نام کمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے شہرت کی تجارت اس طرح بھی کر کے دیکھو کہ ان بیٹیوں کی عزت بچانے میں اپنا پیسہ خرچہ کرو۔ جو قوم کی بیٹیوں کے باپ کے پاس 2-4 لاکھ روپے کا جہیز دے کر داماد خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، تو میری قوم کی بچیاں غیر مسلموں کا ہاتھ تھام کر کے اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی قتل کر کے مرتد بن جاتی ہے۔ آپ کو سن کر ضمیر زندہ ہوگا تو افسوس آپ ضرور کریں گے۔ 2022 اور 21 کے اندر ہندوستان میں 22,000 مسلمان بچیاں صرف جہیز نہ دے پانے کی سچویشن میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں بتا چکی ہے۔ اب بھی آپ اپنے ماں باپ کے مرنے کے دن لنگر لٹائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کے غریبوں کا ہاتھ بٹائیں، ان کو سہارا دیں، اپنی قوم کی غریب بچیوں کی عزت کو محفوظ کریں، آتما ہتیا کرنے والی بچیوں کو ہم سیو کریں۔ جب آپ اس طرح سے معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے ضرور ایسا انقلاب پیدا ہوگا کہ زمانہ دیکھے گا جس طرح آج 350 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر راج کرنے والے کا نام کبھی شمس الدین التمش ہوا کرتا تھا، کبھی ٹیپو سلطان ہوا کرتا تھا، کبھی اورنگزیب ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ نے انقلاب برپا کر دیا تو اس زمین پہ راج کرنے والے کا نام ضرور غلام مصطفیٰ ہوگا، غلام مصطفیٰ ہوگا، غلام معین الدین ہوگا۔ علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے اپنے انہی مصروں میں ہمیں پورا پیغام دے دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی کی محبت ہی ہماری عزت ہے، ہماری عظمت ہے، ہماری فتح و نصرت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کرے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتا دو گستاخوں کو غیرت مسلم زندہ ہے، مصطفیٰ پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اقول ھذا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔